اللہ پاک بے شک جو فیصلے کرتا ہے وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں، مگر وہی فیصلے ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں کسوہ خان، کسوہ سٹوری کے پلیٹ فارم سے۔ ماشاءاللہ آج بھی میرے سارے فرینڈ دین نور سے منور ہیں۔ آج میں آپ سب سے جو اس بات کا ذکر کرنے جا رہی ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کی دانائی اور حکمت کی ایک بڑی مثال نمایاں ہے۔ بے شک ہر کام اور ہر بات اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ بہت حکمت والا اور دانا ہے۔ یہ بات شاید ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ دین اسلام کی راہ میں شہید ہونے اور شہادت کے عظیم مرتبے پہ فائز ہونے والی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان ہونے کا شرف سب سے پہلے صرف اور صرف ایک عورت کو حاصل ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے سے پہلے دور جہالت میں عورتوں اور بچیوں کو زندہ ہی درگور کر دیا جاتا تھا۔ ہر بیٹی کی پیدائش پہ لڑکی کو زندہ ہی دفنا دیا جاتا تھا۔ عورت کی کوئی عزت، کوئی احترام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک عظیم مرتبے پہ بٹھایا، لوگوں کو سمجھایا، عورت کی عظمت اور مرتبے کو سکھایا، عورت کی عزت کرنا، عورت سے محبت کرنا، چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو یا بہن، ہر مقام پہ محبت اور عزت اور احترام کروایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہونے، حق کے راہ میں شہادت کا پہلا مرتبہ حاصل کرنے والی ایک عورت کو دیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ اسلام میں اللہ کے نزدیک عورت کا ایک بہت عمدہ اور احترام والا مرتبہ ہے۔ اسلام کی راہ میں شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے والی پہلی عورت جو حضرت ابو جہل کے ایک کنیز تھیں، جن کا نام سمیہ تھا۔ سمیہ کا لفظ کلمہ سما سے نکلا ہے اور سما کا مطلب ہے مشہور اور معروف۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو جہل کی کنیز ہونے کے ساتھ تقرا کا کام بھی انجام دیتی تھیں، یعنی اس زمانے میں حاملہ عورتوں کو فطری مشورہ بھی دیتی تھیں۔ جو عورتیں تقرا کا کام کرتی تھیں وہ اس عورت سے بالکل مختلف تھیں جسے آج کل ہم دائی کے نام سے جانتے ہیں۔ تقرا کا مطلب ہے حاملہ عورتوں کو مشورہ دینا۔ کیونکہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تقرا کا کام کرتی تھی، اس لیے ابو جہل کے گھر میں ان کی عزت دوسری اور کنیزوں سے کہیں زیادہ تھی۔ لیکن جیسے ہی ابو جہل کو یہ علم ہوا کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمان ہو گئی ہیں، تو ابو جہل نے سمیہ کو اپنے پاس بلایا اور یہ حکم دیا کہ فوری طور پر اس نئے دین سے دستبردار ہو جاؤ۔ سمیہ نے کہا، اگر میرے دل میں ہو تو میں یہ دین دل سے نکال دوں، اگر میرے منہ میں ہو، میرے دماغ میں ہو تو میں اسے بالکل بھول جاؤں، مگر یہ دین اسلام تو میرے خون کے ہر قطرے میں ہے اور مجھ میں دوڑتا ہے، میں کیوں کر اس سے دستبردار ہو جاؤں۔ تو ابو جہل نے طیش میں آ کر اپنی کنیز پہ کوڑے برسانا شروع کر دیے اور اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئیں۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کا پتہ چلا، تو ابو بکر صدیق فوراً ابو جہل کے گھر پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک زمین پر بے جان پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو جہل، میں یہ کنیز تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا، میں اسے نہیں بیچنا چاہتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو جہل، اگر تو سمیہ کو میرے ہاتھوں فروخت کرنے پر راضی ہو جائے تو میں تجھے 100 دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابو جہل کو غصہ آیا اور غصے میں جواب دیا کہ میں اسے نہیں بیچوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمت بڑھا دی اور بولے، اگر تو اسے بیچنے کے لیے تیار ہو جائے تو میں 250 دینار بھی دینے کے لیے تیار ہوں، مگر ابو جہل نے پھر وہی جواب دیا کہ میں اسے ہرگز نہیں بیچوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمت بڑھاتے رہے مگر ہر بار ابو جہل کا بس ایک ہی جواب ہوتا کہ میں اپنی کنیز کو ہرگز فروخت نہیں کروں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ابو جہل کسی طور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایک نئی ترکیب نکالی اور کہا، ابو جہل، اگر تو سمیہ کو میرے ہاتھوں فروخت کرنے پہ راضی ہو جائے تو میں تجھے اہل قصاص دینے کے لیے تیار ہوں۔ اہل قصاص کا اعتدال دراصل اونٹوں پہ ہوتا تھا جو کسی کے قتل کے بدلے میں ان کے لواحقین کو ادا کیے جاتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں اہل قصاص ان خون بہا کا نام تھا جو مقتول کے لواحقین کو ادا کیا جاتا تھا اور اس کے منہ سے منہ مانگی رقم بھی ادا کی جا سکتی تھی۔
ابو جہل کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے بارے میں اتنی کدورت تھی کہ وہ اہل قصاص کے بدلے بھی راضی نہیں ہوئے اپنی کنیز کو فروخت کرنے پر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد قریش کی عورتوں نے جب یہ سنا کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز ابو جہل کے گھر میں کوڑے کھاتی ہیں لیکن اسلام چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں، تو تمام عورتیں مل کر ابو جہل کے پاس گئیں اور سفارش کی کہ اس عورت کو چھوڑ دے، اس عورت کو نہ مار۔ اس نے اہل قریش کی بہت سی عورتوں کی مدد کی ہے، لیکن ابو جہل نے ان عورتوں کی درخواست کو بھی ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد ابو جہل نے سمیہ پہ اتنے کوڑے برسائے کہ ان کا سارا بدن لہو لہان ہو گیا اور ان سے ہلنے جھلنے کی سکت بھی باقی نہ رہی، لیکن وہ اسلام چھوڑنے پہ راضی ہی نہیں ہوئی۔ جب ابو جہل نے یہ دیکھا کہ ان کی کنیز دین اسلام چھوڑنے پہ کسی طور پر تیار نہیں ہے، تو انہوں نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور ایک دن وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کے سامنے لا کھڑا کیا، اور جب وہاں اہل مکہ کے تمام لوگ جمع ہو گئے تو ابو جہل نے تیز آواز میں پوچھا کہ آیا اب بھی تو دین اسلام کو نہیں چھوڑے گی؟ تو اس پر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ پھر ابو جہل نے دونوں طرف اونٹ کھڑے کر کے رسیاں گلے میں ڈال دیں اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں بھی رسیاں باندھ دی گئی اور کہا کہ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کا انکار کر، تو اللہ کی توحید کا انکار کر، تو اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی طاقت میرے خون کے قطرے سے یہ کلمہ نہیں نکال سکتی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بیٹے تھے اس وقت جوان تھے، حضرت سمیہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ میرا آخری وقت ہے اور تو جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا آخری سلام پیش کر دے اور ان سے کہنا کہ میں جا رہی ہوں اس دنیا سے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دوبارہ واپس بلایا اور کہا کہ میری ایک درخواست حضور اکرم کی خدمت میں پیش کر دینا اور ان سے کہنا کہ آپ پہاڑ پہ میرے سامنے تشریف لے آئیں تو مجھے یہ چیر کے ٹکڑے بھی کر دیں تو مجھے کوئی تکلیف نہ ہوگی، بس آخری وقت میں آپ کے دیدار کی خوشی نصیب ہوگی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں دیدار مل جائے اور مجھے کیا چاہیے۔ حضرت عمار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ابو جہل نے پھر سمیہ سے کہا کہ اب بھی کلمے کا انکار کر دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہنے لگی سمیہ کہ تجھے کیا معلوم ابو جہل، تو مجھے کیوں ڈراتا ہے؟ میری آنکھیں تو بہشت کے 8 دروازے کھلے دیکھ رہی ہیں۔ ابو جہل نے طیش میں آ کر سیدہ سمیہ کو درمیان سے چیر دیا۔ آپ سیدہ سمیہ نے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، کوڑے کھائے، بھوکی رہیں، ظلم سہے مگر کوئی پرواہ نہیں کی، اور آخرکار اللہ کے حکم سے آپ تا قیامت مسلمان عورتوں کے لیے ایک عمدہ مثال بن گئیں، عورتوں کے مقام کی بلندیوں کو مزید وسعت دے گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سمیہ غم نہ کر کہ تیرا مقام جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی سیدہ سمیہ کی طرح اسلام پہ قربان ہونے اور دین اسلام کی پابند بنائے، آمین آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستوں، انشاءاللہ آپ کو میری یہ کوشش ضرور پسند آئے گی اور میرے چینل کو آپ لائک اور سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہیں بھولیں گے، تو جلدی سے لائک اور سبسکرائب شیئر بھی تو کریں، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔